بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے جو احکامات اور جو فرمودات و ارشادات دیے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی، کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بن جائے. جتنی اسلامی ہدایات ہیں، ان ہدایات کا مقصد اصلی یہی ہے کہ انسان ابدی کامیابی، لازوال نعمتوں کا خود کو حقدار بنا لے. ابدی کامیابی اور لازوال نعمتیں آخرت میں جنت میں ملیں گی. تو جس انسان کی دنیاوی زندگی جتنی کامیاب دین و شریعت کے مطابق ہوگی، اس کی آخرت کا معاملہ اتنا ہی سہل اور اتنا ہی آسان ہوگا. اور جو آدمی دنیا کی چکا چوند اور اس کی ترقی، اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر دین و شریعت کے احکام کو چھوڑ دے اور شریعت مطہرہ کے صاف اور واضح احکامات کی خلاف ورزی کر دے، تو شاید وقتی طور پر تو اس کو تھوڑا بہت مزہ آ جائے، خوشی مل جائے، لیکن جو لازوال نعمتیں ہیں، ابدی زندگی ہے، اس زندگی میں اس کو کبھی کامیابی، سکون، راحت و اطمینان نصیب نہیں ہوگا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے، اسلام پر عمل کرنے والے اپنے کردار کو مہکائیں، اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنے ظاہر کو بنانے میں تو لگے ہوئے ہیں، کردار کی کسی کو فکر نہیں. حالانکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جسم کو، کپڑوں کو خوشبوؤں سے معطر کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل خوشبو وہ ہے جو انسان کے کردار سے آئے. اس لیے کہ جسم اور بدن سے آنے والی خوشبو وقتی اور عارضی ہے، کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گی، اس کو بقا اور اس کو دوام میسر نہیں ہے. کوئی خوشبو اس سے زیادہ بھڑکیلی ہو، تیز ہو، تو یہ خوشبو جو اب اس نے استعمال کی ہے، اس کی تیزی اور اس کے جو ہے اور زیادہ مہک ہونے کی وجہ سے یہ دب جائے گی. لیکن کردار اگر خوشبودار ہو، کردار سے اگر مہک آئے، تو انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا وہ کردار ہمیشہ ہمیشہ مہکتا رہے گا، چمکتا اور دمکتا رہے گا.
میں ویسے تو کوئی شوقین نہیں ہوں کرکٹ کا اور میں دیکھتا بھی نہیں، لیکن ایک خبر آئی کہ ہندوستان کا انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ میچ چل رہا تھا. دیکھا تو نہیں میں نے، مگر خبر پڑی تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اس ٹیسٹ میچ کے اندر سب سے بہترین کارکردگی جس پلیئر نے کی ہے وہ محمد سراج نے کی ہے، اور پلر آف دی میچ کا ایوارڈ ان کو دیا گیا. صحیح ہے؟ پلر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا کہ 6 وکٹ لیے اور 70 رن دیے، ایسا کچھ یا کچھ کم زیادہ، بہرحال تو بڑی بہترین کارکردگی رہی، بڑا زبردست مظاہرہ رہا. جب اس بندے خدا کو ایوارڈ دینے کے لیے بلایا گیا تو یہ دستور ہے کہ مین آف دی میچ ہو یا پلر آف دی میچ ہو یا مین آف دی سیریز ہو، جو ایوارڈ دیا جاتا ہے اس ایوارڈ کے ساتھ چیمپئن بھی دیا جاتا ہے. شراب کی ایک علامت کے طور پر ایک بوتل ہوتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. کھیل کا میدان، اور ایسا ویسا بھی نہیں، بین الاقوامی میدان، شہرت اور ترقی اور نام و نمود کی بڑی انتہا پر، اس موقع پر جب کھیل کے میدان میں کامیابی اور خوشی کے نقارے بجتے ہیں تو لوگ خوشی اور کامیابی کے نام پر اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، کدھر ہیں، ہمارا دین کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. اور وہاں وقتی جو کامیابی ہے اس کامیابی کے نشے میں وہ سارے اعزازات اور سارے تحفے قبول کر لیے جاتے ہیں جن کو قبول کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں شریعت کے واضح ترین احکام موجود ہیں. لیکن یاد رکھا جائے کہ جب محمد سراج کو ایوارڈ کے لیے بلایا گیا، پلر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا، ساتھ میں میڈل کے چیمپئن بھی دیا گیا، اس نے صاف منع کر دیا کہ میں یہ نہیں لے سکتا. اب ہمارے شہر میں بڑا جو ہے چرچا ہے اس بات کا کہ باپ سراج ایسا کر دیا، معلوم انہیں ویسا کر دیا، چیمپئن کی بوٹل دیے تھے نہیں لیا، پٹھا ہے باپ اپنا، ثابت کر دیا انہیں حیدرآبادی ہے بلکہ. بڑے جو ہے تعریفی جملے اور بڑے توصیفی جملے محمد سراج کے لیے کہے جا رہے ہیں، اور کہنا چاہیے، بولنا چاہیے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اس بندے خدا نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے اپنے کردار کی کامیابی کی گواہی دی ہے، اپنے اس عمل کے ذریعے سے اپنے کردار کے کامیاب ہونے کی، کردار کے فتح کی گواہی دی ہے. اور ہم سب کو یہ سبق سکھایا ہے، ہر مسلمان کے لیے اس کا یہ عمل سبق اور عبرت کا باعث ہے کہ ہمیں بھی جس مقام پر ہم ہوں، جو کام ہم کرتے ہوں، ہمارا جو طریقے حیات ہو اور ہم جس شعبے کے اندر کام کرتے ہو، اپنے کردار کو اور اپنے عمل کو ایسا پاکیزہ اور خوشبودار بنائیں کہ آپ کے عمل اور آپ کے کردار سے آپ کے دین و مذہب کا نام بلند ہو اور آپ کے عمل کے ذریعے سے آپ کے سچے اور پکے مسلمان ہونے کی گواہی ملے. ہم نے تعریف کر دی، جی انسٹا پر ڈال دیا، فیس بک پر وہ کر دیا، بس یہ وقتی طور پر کام کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس بندے خدا کے عمل سے، اور یہ عمل اس نے جو علامتی طور پر کر کے دکھایا،
یہی حکم ہمیں دین و شریعت آج سے 1400 سال قبل سے دے رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی مہاجر، حقیقی ہجرت کرنے والا، ایک ہجرت ہے اپنے دین کی بقا کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آ جانا تاکہ دین محفوظ ہو جائے، تاکہ دین پر عمل آسان ہو جائے۔ لیکن فرمایا یہ ہجرت کی ایک شکل ضرور ہے، لیکن حقیقی مہاجر کون ہے؟ فرمایا من حجر ما نہى اللہ عنہ، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ان چیزوں سے رکنے والا یہ حقیقی مہاجر، یہ حقیقی مہاجر ہے۔ اللہ نے سود سے منع فرمایا، اللہ نے شراب سے منع فرمایا، اللہ نے دھوکے سے منع فرمایا، اللہ نے رشوت کے لینے سے منع فرمایا، اللہ نے ایسا کام جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، لوگوں کے لیے اذیت کا ذریعہ ہو، اللہ نے اس سے منع فرمایا، اللہ نے غدر سے منع فرمایا، کاروبار کے اندر جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنے سے منع فرمایا، سامنے والا مجبور ہے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے منع فرمایا۔ آپ کا ایک بھائی مجبور ہے، اس کے حالات خراب ہیں، اب وہ اپنی مجبوری میں اپنا کوئی چیز، اپنا کوئی کام آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے، فرمایا اس کی اس مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ، منع فرمایا اس سے۔ حضور نے اس سے بھی منع فرمایا کہ حقدار کو اس کا حق بر وقت دے دو، کسی کا حق تم اپنے طور پر ناجائز انداز پر قبضہ مت کرو۔ وراثت میں بہنوں کا حق جتنا ان کو ملنا ہے، شریعت نے جتنا مقرر کیا ہے، لازم ہے کہ تم ان کو وہ حق دو۔ بھائیوں کا جو حق ہے، اگر تم بڑے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بڑے ہوتے ہوئے اپنے ان بھائیوں کا جو وراثت کا حق ہے، جو آپ نے میں نے طے نہیں کیا، وہ اللہ نے طے کیا۔ اور قرآن نے جہاں وراثت کے حصوں کو بیان فرمایا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے، یہ میرا اور آپ کا طے شدہ نہیں ہے۔ فرمایا جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دو۔ فرمایا قرض لیا ہے، قرض معاف کروانے والی بات، اور قرض کو لے کر سامنے والے کو پھرانے والی بات، فرمایا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو قرض لے تو جتنی مدت تک لیا ہے اس کے بعد فوری واپس کر دے۔ ہاں، لینے والے کے حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ اب وہ دینے کے موقف میں نہیں ہے، تو قرض دینے والا اپنی خودی سے معاف کر دے، ایک الگ بات ہے۔ آج عجیب معاملہ ہے، لوگ قرض تو لیتے ہیں لیکن بعد میں جب دینے کا موقع آتا ہے بولتے صاحب حالات نہیں ہے، آپ معاف کر دو۔ زبردستی معاف کروانے والی بات کی جاتی ہے، حالانکہ معاف کرنے کا اختیار قرض دینے والے کو ہے۔ یہ سارے وہ احکام ہیں جس کے بارے میں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ترین احکامات موجود ہیں، مگر ہم اپنے عمل، اپنے کردار کے ذریعے سے ان احکامات پر عمل کر کے خود کے مسلمان اور سچے پکے مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں پیش کرتے۔ محمد سراج نے شراب کی بوتل نہیں لی، بھائی بس دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن وہ بندے کے اس عمل کے ذریعے جو دعوت ہمیں ملتی ہے، جو سبق ہمیں ملتا ہے، ہمیں اس دعوت اور اس سبق کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے
جیسے اس نے بین الاقوامی مقام پر جا کر اپنے دین و شریعت اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے، ہم اپنے مقام پر رہ کر اپنے سچے پکے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ اسی لیے فرمایا کہ گفتار کا غازی نہ بن، کردار کا غازی بن۔ بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بات کرنا اور اس بات کے اندر جو ہے سامنے والے کو مرعوب کر دینا، یہ کوئی بڑا کمال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ کردار کا غازی تو بن گیا، لیکن گفتار کا غازی تو بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج ہم مسلمانوں کی صورتحال یہی ہے کہ ہم گفتار کے بڑے غازی ہیں، بات ایسی کریں گے کہ سامنے والا مرعوب ہو جائے گا، بات اس طریقے سے پیش کریں گے کہ سامنے والا آپ کی بات کو قبول کر لے گا، لیکن یہ ہرگز نہیں سوچا جاتا کہ ہماری یہ گفتار اور ہمارا یہ طرز عمل واقعی ہمارے لیے یہ صالحات اور نیک کام کے اندر لکھا جانے والا ہے یا پھر گناہوں کا یہ وبال بننے والا ہے۔ ہم نہیں سوچتے۔ آپ دیکھیں کاروبار کرنے والوں کی زبانیں اتنی چرب ہوتی ہیں، ایک سانس میں وہ اتنی تعریفیں کر دیتا ہے کہ لینے والا بڑا جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنی تعریفیں کی ہیں تو شاید اب تو لینا ہی لینا ہے، لیکن جو اس کے اندر عیب ہے وہ عیب نہیں بیان کیا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لے کر جاتا ہے اور بعد میں اس عیب پر مطلع ہوتا ہے تو دکاندار صاحب یہ الفاظ کہتا ہے، تھوڑی دیر قبل اس کی تعریفیں اور اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے خطرہ نہیں تھا، لیکن جب اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ آیا، عیب آیا اور وہ واپس کرنے کے لیے آیا تو وہی دکاندار کہتا ہے آپ کی ذمہ داری کی لینے سے پہلے چیک کر لینا، دیکھ لیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اپنے کردار کو کیسے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بھیک مانگنے والا بھکاری تھا، مسلمان، اور وہ بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزار لیا کرتا، کبھی مسجد کے پاس، کبھی کوئی گرجا گھر کے پاس، کبھی دوسری عبادت گاہوں کے پاس جاتا اور بیٹھ جاتا، دینے والے جو دے کر جاتے چلے جاتے اور وہ اپنا گزر بسر کر لیتا۔ اتفاق ایک مرتبہ وہ عیسائیوں کے عبادت گاہ کے پاس بیٹھ گیا، سوچا آج یہیں بیٹھ کر کے اپنا کام کرتا ہوں، جو دینے والا ہوگا دے گا، گزر بسر تو ہو جائے گا۔ ایک بڑا عیسائی مالدار آدمی عبادت گاہ میں گیا، جو اس کا کام کرنا تھا عبادت کا اس نے وہ کام کر لیا، واپس جب جانے لگا تو سارے عیسائی مذہب والے مانگنے والوں کو کچھ کچھ دیتا ہوا گیا۔ جب اس مسلمان کے پاس سے وہ گزرا تو اس کو دیکھ کر نگاہیں پھیر لی اور نہیں دیا، مسلمان خاموش ہو گیا۔ جب وہ اپنی گاڑی کے قریب گیا، گاڑی کی چابی نکالنے میں تھا کہ اس کا پیسوں سے بھرا ہوا پرس نیچے گر گیا، اور وہ مسلمان کی نظر پڑی اس پر، اس نے جا کر کے اس کو اٹھایا اور آواز دینے تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد پھر وہی آدمی اسی عیسائیوں کی عبادت گاہ کے پاس آیا اور اپنا عبادت کے عمل سے فارغ ہوا، واپس جب آیا تو سب کو کچھ نہ کچھ دیتا ہوا آیا، اس مسلمان کے پاس آیا تو پھر نظریں پھیر لی اور آگے بڑھنے کے لیے روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگا اس مسلمان نے آواز دی، کہا صاحب گزشتہ آپ یہاں پر آئے تھے اور ساروں کو آپ نے جو بھی صدقہ خیرات دینی تھی دی، لیکن جب آپ اپنی گاڑی کے پاس گئے چابی نکال رہے تھے آپ کا پرس جو ہے وہ نیچے گر گیا، میں آ کر اٹھایا اور آپ کو آواز بھی لگائی، آپ چلے گئے۔
تو اس نے وہ پرس واپس لے لیا اس مسلمان سے، کھول کر کے دیکھا تو جتنے پیسے اس نے رکھے تھے وہ سارے کے سارے موجود ہیں، اس میں 1 روپے کی ہیرا پھیری بھی نہیں۔ تو اس عیسائی کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ یہ پاکٹ میرے پاس سے گر گئی، میرا پرس گر گیا، 1 ہفتہ ہو گیا۔ 1 ہفتے میں آدمی کو بے پناہ ضرورتیں پڑ سکتی ہیں، یہ بندہ چاہتا تو میرے اس پرس سے جتنی ضرورت ہوتی وہ نکال لیتا، مجھے کیا پتا چلنے والا تھا، اور کہتا کہ صاحب میں نے تو اتنے ہی دیکھے تھے، اتنے ہی اس کے اندر تھے۔ تو اس کی ایمانداری پر اور اس کے کردار پر، یہ اس کے کردار پر بڑا اس کو تعجب ہوا۔ اس نے مسلمان کو بلایا اور اس سے وہی سوال کیا کہ یہ اتنی نوٹوں سے بھرا ہوا یہ پرس ہے، تم چاہتے تو اس میں سے جتنا تم کو ضرورت تھی لے لیتے اور مجھے پتا بھی نہ چلتا، مجھے واپس بھی نہ کرتے۔ تو اس عیسائی نے اس عیسائی کے سوال پر مسلمان نے جو جواب دیا، وہ جواب میرے بزرگوں، ہر مسلمان کو جس شعبے میں وہ ہے اس شعبے میں رہتے ہوئے وہ جواب اپنے اندرون میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مسلمان فقیر نے اور اس مسلمان مانگنے والے نے کہا کہ اگر میں اس کو نہ اٹھاتا تو میری ذمہ داری نہیں تھی کہ میں آپ تک اس کو پہنچاتا، لیکن جب میں نے اس کو اٹھا لیا تو اب میری یہ ذمہ داری بن گئی کہ میں آپ تک اس کو پہنچاؤں، آپ تک آپ کی امانت واپس کروں۔ اور جہاں تک رہی بات کہ اس پاکٹ میں سے، اس پرس میں سے پیسے نکال لینے کی، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور کل میدان قیامت میں جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا اور میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام و مرتبہ سب نبیوں سے زیادہ ہے، پوری انسانیت میں سب سے بڑا مقام اللہ کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ نبی رحمت علیہ السلام کا مرتبہ ہے، میں میدان قیامت میں پیش کیا جاتا اور جب میرے آقا کو یہ بتایا جاتا کہ آپ کا یہ وہ امتی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کے پرس میں سے کچھ پیسے نکال لیے اور اپنی ضرورت میں استعمال کر لیے، تو ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی اور میدان قیامت میں میرے کسی عمل سے میں اپنے نبی کو ٹھیس پہنچاؤں، میں یہ نہیں چاہتا۔ اور آقا کا درجہ اور آقا کا رتبہ شاید میرے اس عمل کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ کم ہو جائے، مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میرے کسی ایک عمل کی وجہ سے آقا کے مقام و منصب پر کوئی بات آ جائے، اس لیے میں نے اس دن کا سوچ کر آپ کے حوالے یہ ساری چیز کر دی، مجھے اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ عیسائی نے جب وہ جواب سنا مسلمان کا تو اتنا متاثر ہوا اور اتنا اس کے دل پر وہ بات اثر کر گئی، کہا کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان بنا۔ یہ وہ کردار کی فتح ہے، یہ وہ اخلاق کی بلندی ہے جس سے میرے بزرگوں معاف کیجئے، ہزارہا مرتبہ اپنے کان پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ نہ وہ اخلاق ہمارے پاس موجود ہے، نہ وہ کردار ہمارے پاس موجود ہے، نہ ہمارا طرز عمل ایسا ہے، اور پھر ہم بیٹھے انتظار میں ہیں ابابیل آئیں گے اور کنکر برسائیں گے۔ خدا کی قسم اگر ابابیل آج آئے تو ہمارے دشمن کو بعد میں شاید مارے، پہلے ہمیں مارے گا، پہلے ہمیں مارے گا، کیونکہ ہمارا کردار بالکل انتہائی خراب کردار۔ زبان دیکھو تو لگتا ایسا ہے کہ بھائی ساری غلاظت ہماری زبان پر موجود ہے، حرام کھانے سے ہم نہیں چوک رہے، حرام کھانے سے ہم نہیں ڈر رہے، اللہ کی نافرمانی کھلے عام کرنے سے ہم نہیں چوک رہے،
شادی ہمارے گھر میں آ گئی، ہم نے سوچا 2-4 دن کے واسطے اللہ رسول دین شریعت سو معاف، اللہ رسول دین شریعت سو معاف، جو چاہے کرو، جیسا چاہے کرو۔ بولے زندگی میں ایک ہی بار شادی ہوتی، لہذا جتنا ناراض کرنا ہے اللہ رسول کو کھل کے ناراض کر، بینڈ باجے ڈھول تاشے، جی جتنی غلط رسومات، بھیڑی رسومات، ہندوانی رسومات جو چلائی ہوئی ہے، وہ ساری رسومات مسلمان بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑے اہتمام سے ادا کر رہا، اور یہ سمجھ رہا کہ صاحب میں تو پکا سچا مسلمان۔ نبی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا عمل ہمارے ہاتھوں، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل روزانہ ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناخوش کرنے والا عمل روزانہ ہم کر رہے ہیں، اور پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں۔ دین و شریعت نے نکاح اور ولیمے کا بڑا آسان اور سادہ سا طریقہ پیش کیا، بڑا سادہ اور بڑا آسان طریقہ پیش کیا ہے، اور اتنا سادہ اور اتنا آسان پیش کیا کہ ہر لڑکی کے والدین کے لیے نکاح کا معاملہ کوئی مشکل نہ ہو، ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ صبح شادی کرو اور اسی دن رات میں ولیمہ کرو، بات ختم۔ صبح شادی ہو، ظہر میں شادی ہو جائے، اور عشاء کے بعد مغرب کے بعد میں ولیمہ کر دو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، ہمارے پاس تو صاحب فنکشن ہال ہونا ہے، اور صاحب اتنے 15,000 کی اور 1,500 کی اور 1,200 کی اور 2,000 کی دعوت ہمارے کو کرنا ہے۔ آپ یقین جانیے پچھلے 18 مہینے میں 200 کروڑ روپیے، 200 کروڑ روپیے مسلمانوں نے صرف شادیوں پر لگائے۔ پھر بولے ہم غریب ہیں، پھر ہم بول رہے ہیں ہم غریب ہیں، سفید راشن کارڈ کی ضرورت ہے ہمارے، ہائے ہائے 200 کروڑ روپیے صرف 18 مہینے کے اندر، صرف 18 مہینے کے اندر، within 1.5 year only، 1.5 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے 200 کروڑ روپیے شادیوں پر لگائے، اور یہ سرچ کی ہوئی سرٹیفائیڈ رپورٹ ہے، ایسی ہوا میں نہیں بول رہا ہوں۔ پھر بولے ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کالج نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، یونیورسٹیز نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس جاب نہیں ہے، تو ہم غریب ہیں، اور 200 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں ہماری شادیوں پر۔ دین و شریعت نے بڑا آسان اور بڑا سہل طریقہ بتایا کہ ظہر میں شادی کرو اور شام میں اسی دن شام میں ولیمہ کرو، اور ایسا شادی اور ایسا ولیمہ نبی رحمت علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ایسی شادی اور ایسا ولیمہ حالت احرام میں آپ علیہ السلام نے نکاح فرمایا، سنے ہوں گے نا، حضور کا ایک نکاح ہوا تھا حالت احرام میں، آپ احرام کی حالت میں ہے، غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا یا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان دو ازواج میں سے کوئی، یا زینب رضی اللہ عنہا، ان تینوں میں سے کوئی ایک زوجہ مطہرہ ہے جن کا نکاح حضور سے حالت احرام میں ہوا۔ اب جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اتنا تو ضرور معلوم ہوگا، حالت احرام میں بیوی سے قربت گناہ ہے نا، اتنی تو بات سب کو معلوم ہے۔ لہذا نکاح ہوا، آپ اور آپ کی زوجہ مطہرہ خیمے میں تشریف لے گئے، خیمے میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، حضور نے صحابہ سے کہا کہ اپنا اپنا جو توشہ آپ کے پاس موجود ہو نکالو۔ صحابہ نے اپنے اپنے توشے نکالے اور حضور نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، وہ جتنے توشے تھے آپ نے دسترخوان پر لگائے، کہا آؤ ہمارا ولیمہ تناول کر لو،
آؤ ہمارا ولیمہ تناول کر لو. اب ہمارے پاس ایک سے بڑا ایک مفتی بھائی، ایک سے بڑا ایک مفتی بولے میاں بیوی کی مقاربت کا عمل جب تک نہیں ہوا، سمجھ رہے نا آپ، میاں بیوی کی مقاربت کا عمل جب تک نہیں ہوا ولیمہ حرام ہے. ارے بولتے نہیں بولتے، جوش میں بولتے پورا احمد نقشبندی کے جیسا. بولے نہیں بولے، نہیں وہ ہوا، مقاربت نہیں ہوگی، ولیمہ حرام ہے. کون بولے بھائی؟ کون سے فتوے کی کتاب میں پڑھے آپ؟ کون سے فتوے کی کتاب میں پڑھے؟ ہندیہ میں ہم نے کبھی نہیں پڑھا، تاتار خانیہ میں ہم نے کبھی نہیں پڑھا، در مختار میں نہیں پڑھا، بدائع الصنائع میں نہیں پڑھا، جی بحر الرائق میں ہم نے نہیں پڑھا، فتاوی ہندیہ میں ہم نے نہیں پڑھا، عربی کے فتاوی کی کتابیں آپ لوگوں کو سے اس میں پڑھ لیے، حیدرآبادی فتوے میں پڑھ لیا آپ نے. کون سے فتوے میں پڑھ لیے؟ حیدرآبادی فتوے میں پڑھ لیے. یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح کے بعد یعنی ایجاب قبول کے بعد، نکاح بولے تو ایجاب قبول، قاضی صاحب کا جو ایجاب قبول ہو گیا بس نکاح ہو گیا. اس نکاح کے بعد میاں اور بیوی کو خلوت صحیحہ میسر ہو جائے، خلوت صحیحہ میسر ہو جائے. سمجھاتا ہوں، خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے میاں اور بیوی دونوں کو ایسے مقام پر چھوڑ دیا جائے جہاں وہ اپنے مرضی سے مقاربت کا عمل کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، نہ مانع حسی ہو، نہ مانع طبعی ہو، نہ مانع شرعی ہو. ماں پوری جناتی بات بول رہے موسیٰ، ہمارے کہاں سمجھ میں آتی موسیٰ؟ مانع حسی یعنی میاں بیوی ایسے مقام پر ہو کہ ان کو کوئی تیسرا نہ دیکھ رہا ہو، میاں بیوی ایسے مقام پر ہو کہ کوئی تیسرا ان کو نہ دیکھ رہا ہو. یہ معنی حسی ختم ہو گیا. مانع طبعی یعنی میاں اور بیوی ایسے مقام پر چلے گئے کہ اب مقاربت کا عمل کرنا چاہتے ہو تو عورت حالت حیض میں نہ ہو. یہ طبعی معنی ہے. حیض کی حالت میں مقاربت درست نہیں ہے، غلط ہے، گناہ ہے. تو حالت حیض میں نہ ہو. اور مانع شرعی نہ ہو، میاں بیوی ایسی جگہ پر ہو جہاں مقاربت کرنا چاہتے ہو تو شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہ ہو کہ شوہر صاحب کا ارادہ ہے لیکن اہلیہ محترمہ روزے کی حالت میں. اب آیا سمجھ میں؟ مانع حسی کوئی دیکھنے والا، مانع طبعی طبیعت خراب ہے، کوئی ایسی رکاوٹ طبیعت کی وجہ سے، مانع شرعی شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ. حضور اپنی اہلیہ کے ساتھ جو خیمے میں تشریف لے گئے یہ خلوت صحیحہ تو ہی ہے، یہ خلوت صحیحہ ہی تو ہے. اور خلوت صحیحہ وہ بھی وہ کہ حالت احرام میں کوئی عمل نہیں کر سکتے لیکن چاہے مقاربت کرنا چاہے عام حالت میں تو کر سکتے ہیں. حضور کے پاس تو وہ عمل نہیں ہو سکتا تھا، آپ حالت احرام میں. اب بتاؤ کون بولا بھائی مقاربت کے بغیر ولیمہ حرام ہے؟ بولو نا، ارے بولو جی، غلط ہے نا؟ کچھ فرمانا غلط ہے. یہ ذہن سے نکالو اور یہ جو ذہنوں میں بٹھا لیے کہ بھئی یہ نہیں ہوئے تک ولیمہ حرام، یہ سب حیدرآبادی پھگٹ کے فتوے ہیں. یہ دین و شریعت کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے. لہذا ظہر میں نکاح اور مغرب بعد عشاء کے بعد میں ولیمے کا یہ رواج بناؤ اور لڑکی والوں پر ظلم کرنا ختم کرو، لڑکی والوں پر ظلم کرنا ختم کرو. ہمارے اتنے آتے فنکشن ہال اچھا رہنا، کھانے کو اچھا دینا، فنکشن ہال اچھا رہنا، کھانے کو اچھا دینا.
یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو بہرحال میں اس واقعے کے ذریعے سے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ واقعہ اور یہ محمد سراج کا عمل اپنے کردار کے مسلمان ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے کردار کو واقعی سچا پکا مسلمان بنائیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں آخری دم تک سچا پکا مسلمان بنائے رکھے اور دین و شریعت کے ہر حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے کردار کو زندہ رکھنے، اپنے کردار کو مہکانے کا ہم سبوں کو موقع عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔